اور کراچی کی سیاست میں بڑی ہلچل، دو بڑے حریف سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی نے ادارہ نور حق جا کر 9 جنوری کی ریلی میں شرکت کی دعوت دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم بولے، ہم کل وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دیں گے۔ خالد مقبول کا کہنا تھا، حلقہ بندیوں میں ہاتھ دکھایا گیا، شفاف بلدیاتی الیکشن کی امید نہیں۔ حافظ نعیم نے کہا، مردم شماری پر زیادتی ہوئی، اختیار کی جنگ لڑنی چاہیے مگر بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنا درست نہیں۔ سی ایم ہاؤس پر ایک دھرنا کر رہے ہیں۔ جمہوری حکومتیں، بڑی بڑی پارٹیاں یہ انتخابات کرانے سے گریزاں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی لوگوں کو بھی جو جیت سکتے ہوں ان کو بھی اختیار نہیں دینا چاہتے۔ لیکن بلدیاتی اداروں کے حوالے سے بھی ہمارا نقطہ نظر اس لیے بہت واضح ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی لڑنی چاہیے، اختیار کی جنگ بھی ہم نے لڑی، تو انتخاب کو ملتوی کرنا ہم کسی صورت میں بھی درست نہیں سمجھتے۔ پری پول رنگنگ مکمل طور پہ ہو چکی، جو پہلے ہی کراچی کو آدھے سے کم گنا گیا ہے، جو سب سے بڑا ہاتھ دکھایا گیا ہے وہ کراچی کہ مستقل باشندوں کے علاقوں میں، یا کہہ لیجیے، مجھے کہنے دیجیے، جہاں پر ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا ووٹر زیادہ بڑی تعداد میں ہے، وہاں تو حلقہ بندیاں 80 اور 90 ہزار اور بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ کی یونین کونسلیں بنی۔ اعداد و شمار یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ کراچی کے اور حیدرآباد کے انتخابات میں پہلے ہی دھاندلی ہو گئی، اور جو کسر رہ گئی ہے وہ آنے والے الیکشن کے دن میں ہو۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دے کے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ حق اور سچ کا سفر سال 2022 میں بول رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، اینکرز نے بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت پائی، اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔